ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے 14واں روزہ اختیار کیا اور تقریباً نصف رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے کو ہے. اور آج کی جو سحری میں جتنے لوگ بیدار ہوئے، جنہوں نے نمازیں پڑھی، تہجد پڑھے، تلاوت کی، تسبیحات پڑھی ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ تمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اسی طرح دیگر مہینوں میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح عبادت کی طرف راغب رہیں. اور آپ کے سوالات کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے، اس سیگمنٹ کا، شرعی مسائل کا، اور اس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. میرے 2 سوال ہیں. جی بتائیے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ دینی پروگرام لگے ہوں، اس دوران اذان ہو جائے، کیا اذان کے دوران ٹی وی کی آواز ہلکی کر کے دینی پروگرام سنا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا اور سوال. میرا دوسرا سوال یہ ہے کیا لڑکیاں وگ لگا سکتی ہیں؟ لڑکیاں وگ لگا سکتے ہیں؟ نقلی بال ہوتے ہیں، مصنوعی بال. ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. وعلیکم السلام. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے ہمسائے ہیں اور رشتے دار بھی ہیں، ان کی سال کی کل آمدنی 2 بوریاں چنے ہیں، ان کو فطرہ اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں قربانی کا میرا بکرا اور میں کسی غریب کو دے کر قربانی کروا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب سوال بتائیے. میرا سوال ہے کہ عشر کیا ہے؟ کیا جو اپنی فصل کا عشر ادا نہیں کرتے ان کے لیے وہ فصل حرام ہوتی ہے؟ اور عشر ادا کرنے کے لیے مدارس کو ترجیح دینی چاہیے یا غرباء کو؟ ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب سوال جی بتائیے. میرے 2-3 سوال ہیں. سب سے پہلے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ صدقہ فطر جو ہے یا جو روزے کے فدیہ ہے وہ کیا ہم کسی سید کو دے سکتے ہیں؟ دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ اگر کسی عورت کو جو ہے وہ رمضان کے دوران ہی اس کو یعنی حیض آتا ہے لیکن اس کو صرف ایک نشان کی صورت میں ہے، تو کیا اس صورت میں وہ روزہ یعنی چھوڑ دے یا؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا. اچھا جوابات کی جانب آ جاتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا کریے. جی دیکھیں، دینی پروگرام کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ اگر وہ ایسا ہے کہ جس سے فرض علوم حاصل ہو رہے ہیں، مثلا مسائل کا پروگرام ہے، اس صورت میں اذان کی طرف توجہ نہ رکھی جائے، اگر پروگرام کی طرف رکھ لیں تو چلے گا. لیکن اگر فضائل پر مبنی ہے یا ویسے ہی کوئی مباح چیزیں دکھائی جا رہی ہیں تو پھر اذان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. وگ لگانا مرد عورت کو ضرورتاً جائز ہے بشرطے کہ انسانی بالوں کی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بالوں کا استعمال منع کیا ہے. آرٹیفیشل کوئی وگ ہو تو وہ بالکل لگا سکتے ہیں. اور ہمسائے کو فطرہ اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں، اگر غریب ہوں تو ٹھیک ہے نا، شرعی فقیر ہونے چاہیے، پھر ان کو آپ بالکل دے سکتے ہیں. اور پہلی قربانی ضروری نہیں کہ آپ کسی غریب کو دیں، آپ اپنی طرف سے کریں، رشتہ داروں کو دیں، غریبوں کو دیں. لیکن اگر آپ دینا چاہتی ہیں تو اس کو یہ کہہ دیں کہ قربانی میری طرف سے ہوگی اور اس سے سارا گوشت تم رکھ لینا. اگر اس کو مالک بنا دیا تو پھر آپ کی طرف سے تو قربانی ادا ہی نہیں ہوگی. اور فصل اگر عشر ادا نہ کیا جائے تو پوری فصل حرام نہیں ہوتی. جیسے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے تو سارا مال تو حرام نہیں ہو جاتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان گناہ گار ہوگا. اور اس میں وہی عشر کے مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہوتے ہیں، جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں کو عشر دے سکتے ہیں. اور سید کو نہ روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں نہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ صدقات واجبہ ہیں، یعنی ان کی ادائیگی واجب ہے، اور صدقات واجبہ سید کو نہیں دے سکتے ہیں. اور اگر صرف ایک اسپاٹ بھی اگر نظر آ جاتا ہے اور ایام حیض ہیں تو وہ حیض میں ہی شمار ہوگا، اس دن کا روزہ نہیں ہوگا، ٹوٹ جائے گا. ٹھیک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. میرے 3 سوال ہیں. جی پہلا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب چارپائی پہ ہیں تو کیا میں نیچے بیٹھ کے نماز پڑھ قرآن پاک پڑھ سکتی ہوں؟ اچھا دوسرا سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بھابھی پریگننٹ ہے تو وہ روزے نہیں رکھ پا رہی، کیا ان کا فدیہ ہوگا؟ کتنا ہوگا؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو عورتیں رات کو نماز عشاء پڑھ کے سو جاتی ہیں اور ساری ٹائم اٹھ کے نماز تراویح پڑھتی ہیں، وہ نماز تراویح ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال. کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ نہیں. بہت شکریہ. جی مصعب.
جی دیکھیں، نماز تراویح ہو یا عام تراویح، اگر اس میں دیکھ کر قرآن پڑھیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. ہمارے نزدیک یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے ایسا نہ کریں. اور فدیہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہی ہوتا ہے، یعنی جو اب گھر میں آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو آٹے کی قیمت جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے. اور عورتیں اگر عشاء پڑھ کے سو جائیں کوئی بات نہیں، اٹھ کے تراویح پڑھ سکتی ہیں، لیکن طلوع فجر سے پہلے پڑھنی ہوگی، تو بالکل اٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے مفتی صاحب سوال تھا، جو ہیئر ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے اس کے لیے کیا جواز کی اس کے؟ جی بالکل جواز ہوتا ہے، بشرطے کہ اپنے ہی بال لگائے جائیں. جی. اس میں بس دوسرے انسان کے بالوں کا استعمال منع ہے، اپنے بال لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. میرے 3 سوالات ہیں. جی. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہے وہ ہم یونیکارن بچے جو ہے یونیکارن والی شرٹ یا کارٹون والی شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر اس کے اوپر کوئی شرٹ اور پہن؟ آپ مائک سے ذرا دور کر لیں منہ، بہت اچھی آواز آپ کی آ جائے گی چونکہ ابھی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جی اب بتائیے. جی اچھا، ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. اب جب کال کریں تو مائک سے ذرا دور اپنا منہ رکھا کریں تاکہ آپ کی آواز بلاسٹ نہ ہو. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی بھائی جان، میرا مسئلہ یہ ہے کہ بار بار وضو کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک نماز میں 4-5 دفعہ کر کے وضو تب نماز پڑھی جاتی ہے. اس کا حل بتائے. اور یہ جو بار بار وسے آتے ہیں اس سے کیا غسل؟ ٹھیک ہے جناب. جی صاحب. جی ہاں دیکھیں، اگر ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 بار وضو کرنے کے بعد اتنی دیر وضو قائم رہ سکتا ہے کہ آپ فرائض ادا کر سکیں تو پھر آپ کو وضو کرنا ہی ہوگا. یہ تھوڑی سی مشقت ضرور ہے. ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ کس چیز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اپنا علاج کریں، اپنی ڈائٹ پہ توجہ کریں، ایسی غذائیں نہ کھائیں کہ جس سے بار بار وضو ٹوٹے. تو یہ تھوڑی سی احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور وسوسے اگر آتے ہیں جیسے دین کے معاملے میں، دیگر معاملات اور چیزوں کے بارے میں، تو یہ وسوسے آنا کوئی نہ برا ہوتا ہے اور نہ اس سے ایمان پہ کوئی فرق پڑتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اس سے بہتر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں آسمان سے زمین پہ گرا دیا جائے. سرکار نے فرمایا کہ ایسی صورتحال ہے؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے کہ جہاں ایمان ہوگا وسوسے وہیں آئیں گے. تو بس جھٹکتے رہیں اور علم دین سیکھیں تاکہ ان وسوسوں کی کاٹ علمی لحاظ سے ہو سکے. جی کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے اور اس کا کرایہ آتا ہے اور وہ ہم جمع کر رہے ہیں، استعمال نہیں کر رہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے. اور اگر وہ 4-5 سال سے ہم نے جمع کیا ہوا ہے بینک میں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ جی بہتر، شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی السلام علیکم. جی میرا ایک سوال تھا. یہ پہلا سوال میرا یہ تھا کہ مسجد بنانے کے لیے 1 لاکھ روپیہ نیت کی تھی کہ میں 1 لاکھ روپیہ مسجد پہ لگاؤں گا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد 3-4 لاکھ روپیہ مسجد پہ میں نے لگا دیا تھا. تو ابھی اگر کوئی بندہ مجھے پیسے دے دیتا ہے مسجد میں لگانے کے لیے تو کیا میں وہ پیسے خود رکھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. جی مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ جی دیکھیں، یہ لوگ بیسک نہیں سیکھتے کہ جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو جائے، جو آج کل 1,28,000 ہے، لیکن یہ 3-4 سال پہلے کی بات کر رہی ہیں، اس وقت بہت سستائی تھی، تو وہ تاریخ فوراً نوٹ کر لیں. اب 1 سال کے بعد درمیان میں کتنا آیا کتنا گیا وہ چھوڑ دیں. 1 سال کے بعد جتنا سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، مال تجارت ہے، سب کی مالیت نکال کے ٹوٹل نکالیں. جو انسٹالمنٹ وغیرہ دینی ہے یا کسی کا قرضہ ہے اس کو مائنس کر کے، اور جو گھر کے اخراجات وغیرہ اسے بھی مائنس کر کے جو باقی بچے اس کے پر زکوٰۃ ہے. تو یہ کرایہ 4-5 سال سے جمع کر رہے ہیں، لیکن اور بھی تو مال ہوگا، ان سب کو ملا کے پچھلے 4-5 سال کا حساب کر کے زکوٰۃ کو ادا کیا جائے. اور مسجد بنانے کی نیت سے آپ نے اگر 1 لاکھ کی نیت کی تھی، 4-5 لاکھ لگا دیے، وہ تو آپ نے لگائے. آپ کوئی دوسرا دے گا وہ تو امانت ہے، اسے آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس کو آپ کو لگانا ہی ہوگا مسجد. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. اچھا صاحب، یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈاؤن پیمنٹ جمع کرائی فلیٹ کے لیے، اب جو بقیہ اماؤنٹ ہے وہ تو ہمیں پارشلی پیمنٹ کرنا ہے. تو اس حوالے سے جو کیا کیپٹل جو بن رہا ہے ٹوٹل اس کا، جیسے 2 کروڑ کا فلیٹ ہے، تو اب کیا 2 کروڑ پہ زکوٰۃ دینی ہوگی ان کو، یا جو ان کے پاس ابھی رقم موجود ہے اس پر؟ اس کے حوالے سے کچھ فرمائیں. لیکن سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ کس نیت سے فلیٹ لیا ہے. اگر رہنے کی نیت سے ہے یا کرائے پہ چڑھانے کے لیے تو کوئی زکوٰۃ نہیں، چاہے 10 کروڑ کا ہو. ٹھیک. اور اگر انویسٹمنٹ پرپس سے لیا ہے تو اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ دے چکے ہیں، سمجھ لیں اس فلیٹ کے اتنے حصے کے آپ مالک ہو چکے ہیں. مثلا 1 کروڑ کا فلیٹ اور 25 لاکھ دے دیے تو اس کے 1/4 کے آپ مالک ہیں. 1 سال گزر جائے تو اس کی کرنٹ ویلیو لگائیں،
اس کا چوتھا حصہ نکالیں, اس کا 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی. اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک. کالر ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو پیسے والے ہار بنا کے دینے ہوتے ہیں, یہ اس میں سود کا زمرہ تو نہیں آتا؟ یہ کاپی لگا لیتے ہیں, پھر ہار بناتے ہیں, پھر پیک کر کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے. ایک اور کالر ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سر میرے کو ایک سوال کرنا تھا مفتی اکمل صاحب سے. وہ میں پہلے بھی کال کر چکی ہوں, لیکن ہے نا سوال صحیح نہیں تھا میرا, تو صحیح جواب نہیں مل سکا. ایک ہی سوال ہے, لیکن تھوڑا آپ کی مہربانی ہوگی مجھے صحیح جواب. جی جی, آپ سوال تو کریں. سوال بتائیں. سوال یہ ہے کہ میرے والد ہمارے ساتھ گھر میں رہتے تھے جب یہ نا 70-80 سال ساتھ رہے ہمارے والد اور ہم. پھر وہ کرائے کا گھر تھا ہمارا. پھر ہے نا کیا کہتے ہیں, وہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا. پھر وہ گھر ہے نا ہماری والدہ نے ہمارے بھائی سے بولا خرید لیتے ہیں. جب خریدنے کے لیے بھائی کو رقم دی تو انہوں نے نا وہ گھر اپنے نام کروا لیا. اور پھر اس کے بعد ہے نا کہنے لگے یہ گھر میرا ہی ہے, جو آپ نے قرضہ لے کے رقم لی ہے میں اس کو دے دوں گا. اور اب گھر والدہ کو گھر سے باہر نکال دیا ہے. اب والدہ روتی پیٹتی اس کے پاس گئی, جس سے گھر خریدا تھا وہ کہہ رہا ہے گھر تو میں نے آپ کو دیا تھا, آپ نے اپنے بیٹے کے نام کیوں کیا؟ میں آپ کے لیے دوبارہ کاغذات شامل کر لیتے ہیں آپ کے سوال کو. جی مفتی صاحب. دیکھیں, جو پیسے والے ہار خریدتے ہیں نا, اس میں سود کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ تو جو ہاں نہیں, مطلب یہ کہ اس میں نوٹ اور غیر نوٹ جیسے پھول وغیرہ دو چیز شامل ہے, اور نوٹ کی بے بالکل جائز ہے, آپ خرید سکتے ہیں, اس میں سود کا کوئی تصور نہیں ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ یہ جو نوٹ والے ہار ہیں اس کو گلے میں ڈالنا منع ہوتا ہے, کیونکہ اس میں تصویر ہوتی ہے اور تصویر کی تعظیم منع, اس وجہ سے احتیاط کریں اس میں. اور اگر والدہ نے پیسے دیے تھے تو بھائی اپنے نام نہیں کروا سکتا, وہ چاہے ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے بھائی نے اپنے نام کروا لیا, وہ والدہ کی ہی ملکیت ہے. اور ایسا نہ ہنجار بیٹا کہ جو مکان قبضے میں کر کے ماں کو باہر نکال دے تو سمجھ لیں اس نے اپنے آپ کو جنت سے باہر نکالا ہے. تو اب وہ جہنم کا انتظار کرے, دنیا میں بھی وبال ہے. اس کی اولاد کو جب پتہ چلے گا ہمارے باپ نے دادی کے ساتھ کیا کیا تھا, تو پھر یہ ہوشیار رہے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض گناہوں کی سزا آخرت میں تو دے گا ہی دے گا, لیکن دنیا میں بھی دے گا, جن میں سے ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی, ان کا دل دکھانا, تکلیف پہنچانا. تو اس کو چاہیے, فرض ہے اس کے اوپر کہ فوراً واپس کرے, اور قبضہ کرنے کے بعد کہ جتنا آپ نے دیا تھا میں اتنا واپس کر دوں گا, یہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ وہ تو کسی بھی محلے کے اس پہ قبضہ کر کے کہیں میں قیمت آپ کو دے دوں گا بعد میں, تو فوراً سے پیشتر واپس کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے, آج تفصیلاً آپ کو جواب مل گیا, اور میرا خیال ہے کہ آج آپ کا سوال پہنچ بھی گیا اور جواب بھی آپ تک پہنچ گیا. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, سوال بتائیے. جی میرے دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں کسی کو کاروبار کے لیے, سال کے چوتھے مہینے میں 5 لاکھ دیا ہے, اور ایک دیا ہے 9ویں مہینے میں 9 لاکھ. تو اس پہ کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ ایک ہی سال میں دیے ہیں, لیکن 4 مہینے کا اور 9ویں مہینے کا اتنا فرق ہے. سال کے 9ویں مہینے دیے اور سال کے 4 ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے. اچھا ٹھیک ہے, جی مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ جی دیکھیں, جو پیسے دیے ہیں اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس شکل میں موجود ہیں. اگر تو اس نے کوئی اس سے مال لے کے خریدا ہوا ہے تو 1 سال گزرنے کے بعد اس پہ لازم زکوٰۃ بنے گی اور ان کو ادا کرنی ہوگی. یا اگر وہ ابھی کیش کی شکل میں ہی پڑا ہوا ہے 1 سال گزرنے کے بعد, تو اس کیش کے اوپر 2.5% زکوٰۃ بنے گی. وہ پورے ذرا ہمیں سمجھ میں آتا بتاتی ہیں یہ, تو پھر اور کلیئر اس کو جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا, کہ آپ کی تشریف آوری سے بہت سے ہمارے ناظرین کے وہ سوالات اور وہ مشکلات حل ہو جاتی ہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات مل جاتے ہیں, جو سال بھر انتظار کرتے ہیں یا آپ کے پروگرامز کا انتظار کرتے ہیں جس میں وہ لائیو کال کے ذریعے شامل ہوتے ہیں. ناظرین محترم, آج 14واں روزہ تھا, الحمدللہ ہم نے اختیار کر لیا, اور کل انشاءاللہ اسی طرح رحمت سار میں حاضر ہوں گے, اور ابتداً مقابلہ ہائے نعت اور مقابلہ تقریر کے ساتھ ساتھ دیگر سیگمنٹ علم و علماء, اظہار عقیدت, اور اس کے بعد شرعی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے ہم وطنوں کو, اپنے اعز و اقربا کو, اپنے ملک پاکستان کو عالم اسلام کے استحکام کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اپنے میزبان رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.